خطبہ جمعہ مسجد حرام 16 محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 4 ستمبر 2020 عیسوی بعنوان عقیدہ کے مسائل پر چند کارگر تنبیہات خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ، ترجمہ و آواز ثناء اللہ صادق تیمی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اے میرے رب، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں اور تیری جناب میں توبہ کرتے ہیں۔ ہر بلائی پر ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے بندوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے صحیح عمل و عقیدہ کو واضح کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول بندوں میں سب سے اچھے ہیں اور حق و ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ درود اور برکتیں نازل ہوں آپ پر اور آپ کی صاحب مجد آل پر، صاحبان شجاعت اصحاب پر، تابعین پر، اور جو درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کریں ان پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور اس کی عبادت کرو، اس صاحب رفعت ذات کی اطاعت کرو اور اسے ایک جانو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، نہ اس کے سوا کوئی تمہارا پالنہار ہے، اور برحق معبود بس وہی ہے۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ حکم کے مطابق اس کی عبادت کی جائے، نہ کہ نفسوں کی خواہشات پر چل کر کہ یہ تو شیطان کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہی دونوں نجات کا سبب ہیں، اور یہی اور کیا ہی اچھے سبب ہیں۔ مسلمانوں، نیا ہجری سال ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اس لیے لغزشوں اور برائیوں سے خالص توبہ کر کے اپنے نئے سال کا آغاز کرو اور نیک اعمال پر ہمیشگی برتو۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور فرما برداریاں کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان کے بعد سب سے اچھے روزے اللہ کے مہینہ محرم کے روزے ہیں۔ اسے مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ سالوں کے جانے سے عبرتیں پکڑو اور زمانوں کے گزرنے سے تذکیر۔ مخلوقوں پر نیا سال سایہ فگن ہے۔ ہر قوم کی عید ہوتی ہے۔ جب مخلوقات کی امیدیں جھانکتی ہیں تو سلام کرتی ہیں اور اس کی طرف کتنی مشتاق ہوتی ہیں جبکہ وہ دور ہے۔ امت توحید سال کے آغاز میں سب سے بہتر چیز جس سے نفسوں کو یاد دہانی اور دلوں کو نصیحت کی جا سکتی ہے وہ علام الغیوب کی توحید ہے۔ خاص طور سے اس وقت جب فکری تبدیلیوں کا ریلا چلے، عقائدی اضطرابات و اختلافات پائے جائیں اور صحیح عقیدہ سے دل شوریدہ ہو جائیں اور پھر جائیں، ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم مستقبل کو دیکھنے اور اس کے آفات کے تعین اور اس کے طول عرض اور گہرائیوں کو جاننے کے لیے ایسے شفاف عقیدہ کی روشنی میں سنجیدہ غور و فکر کریں جو دلوں کے اندر تک پیوست ہو اور جس سے روح بلندیوں تک پہنچے۔ بلا شبہ اسلام توحید کے خالص عقیدے کے ساتھ آیا ہے تاکہ دلوں کو غیر اللہ کی عبادت کی غلامی سے آزاد کرے اور نفسوں کو شوکت و شرف اور بے آمیزی کی چوٹیوں تک بلند کرے اور بت پرستی، شرک اور بدبختی کی ہلاکت اور اوہام و خرافات کی الغار سے دور رکھے۔ پتہ چلا کہ عقیدہ کے معاملے میں کوئی بھاؤ تاؤ نہیں ہو سکتا، چاہے تبدیلیاں جیسی بھی ہوں، اور اصول سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، چاہے چیلنجز اور سازشیں جتنی بھی بڑی ہوں۔ یہی ایمان ہمارے سلف صالح کے دلوں میں جاگزی ہوا، جن کے ذریعہ امت باعزت ہوئی اور سیادت سے ہمکنار ہوئی، غالب ہوئی اور قیادت کے منصب سے سرفراز ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے۔ ایمانی بھائیو، اللہ نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، پھر شیطان نے انہیں اپنے جال میں پھنسا کر ان کے دین سے دور کر دیا۔ اس نے ان کے لیے انحراف اور گمراہی کے راستوں کو مزین کر کے پیش کیا۔ صحیح حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہیں اپنے جال میں پھانس کر انہیں ان کے دین سے دور کر دیا۔ میں نے ان کے لیے جو چیزیں حلال کی تھیں انہوں نے حرام قرار دیا اور انہیں میرے ساتھ اسے شریک ٹھہرانے کا حکم دیا جس کی کوئی دلیل میں نے نہیں اتاری۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ پتہ چلا کہ بندوں کو دین حق اور صحیح عقیدہ سے بے نیازی نہیں ہو سکتی جو توحید کے جھنڈے کو بلند کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام امور میں ایک مانا جائے جن میں وہ پسند کرتا ہے کہ اسے ایک مانا جائے، ربوبیت، الوہیت اور اس کے بلند اسماء و صفات میں۔ اسی طرح ضروری ہے کہ صرف اسی کی اطاعت ہو، اسی کی شریعت کی طرف فیصلوں کے لیے جایا جائے اور کسی طرف نہیں، اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں قول و عمل ہر دو صورت میں جلوہ گر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ واحد احد کے روبرو
جھکنے، گر گرانے، حاجت مند ہونے اور پناہ لینے کی جیتی جاگتی اور بولتی ہوئی تصویر ہے۔ آپ نے توحید کی کامل ترین تصویر بنا دی۔ آپ نے ذہن سے ہر ایک غبار کو ہٹا دیا۔ ہماری امیدیں، دعا اور یقین اور ہماری ولا سب کی سب واحد قہار کے لیے ہے۔ عقیدے کی امت اسلام نے اپنے پیروکاروں کی توحید کی سلامتی، عقیدے کی صحت، یقین کی قوت اور توکل اللہ پر تربیت کی ہے، اور انہیں ان اوہام و خرافات اور گمان و خرافات سے دور رکھا ہے جو ان کی عقلوں سے کھلواڑ کرتی ہیں، ان کے افکار کو آلودہ کرتی ہیں اور انہیں معاملات کو خلاف حقیقت دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اس نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے جو توحید کی سلامتی اور عقیدے کی درستگی کو مخدوش کریں، جیسے مردوں اور ولیوں سے وسیلہ چاہنا، قبروں اور ان کی عمارتوں، مقبروں اور ان کے گنبدوں کو چھونا وغیرہ۔ کچھ لوگ ان مقبروں کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں اور ان سے درجات کی بلندی، مصیبتوں کے دفع، ضرورتوں کی تکمیل اور مریضوں کی شفا یابی کا سوال کرتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ انہیں بلند ترین مقصد اور سب سے اونچے درجے تک پہنچائیں گے، ان کی ضرورتیں پوری کر دیں گے، انہیں بخششوں سے نوازیں گے اور ہلاکتوں سے نجات دیں گے، جیسے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ضرورتوں کے سامنے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے بہت بلند ہے جو یہ کہتے اور کرتے ہیں۔ جائز وسیلہ اللہ کے لیے اور اللہ ہی سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کرو۔ ایسے لوگوں سے بھی تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ پھر اعمال صالحہ سے ہوگا، جیسے ایمان یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پتہ چلا کہ وہی اکیلا اس قابل ہے کہ اس کا وسیلہ اپنایا جائے، اسی سے امید لگائی جائے اور اس کی پناہ لی جائے، اور کوئی نہیں، کیونکہ علم، قدرت اور بے نیازی میں اسے ہی کمال حاصل ہے، اس کے سوا اس کا مستحق نہیں، چاہے وہ کوئی مقرر فرشتہ ہو یا نبی مرسل ہو یا نیک ولی ہو۔ نماز صرف اللہ کے لیے ہوگی، پکارا صرف اسی کو جائے گا، ذبح و نذر صرف اسی کے لیے ہوگی، مدد طلبی، پناہ طلبی اللہ ہی سے ہوگی اور اسی کی حلف اٹھائی جائے گی، بھروسہ اسی پر ہوگا، اسی سے امید باندھی جائے گی اور ڈرا جائے گا۔ ضرورت کی تکمیل، گمشدہ چیز کو لوٹانے اور مریضوں کو شفا دینے کا مالک وہی ہے، اور جو کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ کے سوا اسے کوئی اور فائدہ پہنچا سکتا ہے یا اس سے نقصان کو دور کر سکتا ہے یا اس کے مرض کی شفا پر قادر ہے یا اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو یقیناً اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور مقصد سے بھٹک گیا اور صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ اس طرح جس نے اللہ اور اپنے درمیان واسطے بنا لیے، جنہیں وہ پکارتا ہے، ان سے مانگتا ہے، ان کا وسیلہ پکڑتا ہے، یا انہیں اللہ اور اپنے درمیان سفارشی بناتا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، جبکہ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ پاک و برتر ہیں ان لوگوں کے شرک سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گنہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے تمام شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ یہ سفارشی لوگ تو خود اپنے نفسوں کے لیے نہ نفع، نہ زندگی اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں۔ کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ اور جب امت میں سب سے افضل اور اللہ کے نزدیک سب سے اشرف اور خاتم الانبیاء والمرسلین کو اللہ کی اس قول سے مخاطب کیا جاتا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنے ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے چاہا ہو، اور اس قول سے کہ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان نفع کا اختیار نہیں، کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا، اور اس قول سے کہ اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ تو جب یہ کیفیت اللہ کے سب سے معزز اور محبوب مخلوق کے بارے میں ہے، تب تو اس کے علاوہ کے بارے
بارے میں اور بھی ہوگی۔ معلوم ہوا کہ ایک اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی رب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ اسلامی بھائیوں، عقیدے کے مسائل میں مفید تنبیہوں میں سے یہ ہے کہ ولا اور برا کے باب میں صحیح فہم کا نہ ہونا، قلبی اعتقاد اور انفرادی اور بین الاقوامی تعلقات میں حسن تعامل کے بیچ التباس کا پایا جانا ہے، جیسا کہ یہ بات معتبر مقاصد شرعی سیاست اور انسانی مسائل میں مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں، اس لیے کہ غیر مسلم کے ساتھ اس کے تالیف قلب کے لیے اور اس دین میں داخل ہونے کی طرف اس کے دل کو مائل کرنے کے لیے حسن تعامل سے کام لینا اس کے ساتھ ولا یعنی دوستی کا تعلق نہ رکھنے کے منافی نہیں۔ اس طرح مسلمان اس کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہو تاکہ اس کے دل کو اس دین کی طرف مائل کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلاوطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، اور اللہ کا ارشاد ہے، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہو۔ اور صحیحین میں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں، میری ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں میرے پاس آئیں اور مشرکہ تھیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا، میں نے کہا وہ اسلام میں رغبت رکھتی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یوں وہ اپنے دل میں کفر اور اللہ کے ساتھ شرک کو ناپسند کریں گی، مگر ان کی تالیف قلب کے لیے ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں گی، ان کے ساتھ بہتر برتاؤ کریں گی اور نیکیوں و بھلائی کے ساتھ ان سے پیش آئیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکہ کے مشکیزہ سے وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، اور خیبر کے یہودیوں سے ان کی کھیتی اور پھلوں میں آدھے حصے پر آپ نے معاملہ کیا اور آپ نے اپنے یہودی پڑوسی کے ساتھ بھلائیاں کی جو اس کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ اسی طرح متعدد واقعات اس کی تاکید کرتے ہیں کہ دین کے حقائق صحیح دلائل سے اخذ کیے جائیں گے۔ پھر سوچئے کہ اس روشن منہج کا پرانگیختہ جذبات اور مشتعل جوش سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ علم، عقل، حکمت، بصیرت سے کام لیا جائے، نتیجوں کو دیکھا جائے اور انجاموں کا اعتبار کیا جائے۔ اور جب انسانی بات چیت کا منہج چھوڑا جاتا ہے تو تہذیبی ٹکراؤ کا گوشہ بھڑکتا ہے اور تشدد، انتہا پسندی اور نفرت کی زبان چھا جاتی ہے۔ امت مسلمہ صحیح عقیدہ کے نمایاں ترین نقوش اور اس کی بنیادوں میں سے جماعت کو لازم پکڑنا اور فرما روا کے لیے حسن سموتاعت کو بجا لانا ہے، اور یہ ان دین سے نکل جانے والے خوارج، مبغوض بغاوت کرنے والے گمراہ گروہ، تشدد اور ناپسندیدہ فرقہ پرستی والی مسلح جماعتوں کے برخلاف جو فرما رواؤں کی تکفیر کرتے ہیں، حکمرانوں کے خلاف خروج کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں اور جس سوائے بم پھوڑنے اور تباہی مچانے کے اور کسی چیز پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور آپ ان لوگوں کا بڑا پھیلاؤ اور ان کے خطرناک ایجنڈے پائیں گے جو سوشل میڈیا کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہے توفیق کہ آپ شخص بیداری اور سمجھداری سے کام لے، بھیڑ اور بے حیثیت لوگوں کے راستوں سے بچ۔ دیکھ کے بحرانوں اور تبدیلیوں نے معاشروں اور وطنوں کے لیے ان کے ایجنڈوں کی خطرناکی کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ عوام نصوص شرعیہ کو بانٹنے اور چن لینے کے حوالے سے ان سے بہت دھوکہ کھائے ہیں، اس لیے پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہ دینی عقیدے کی تصحیح کی طرف پوری توجہ مبذول کرے اور اس سے جو غلط اور مخلوط عقائد جڑ گئے ہیں ان سے اسے پاک کرے۔ سنو اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، عقائد کے مسائل میں ان مفید تنبیہوں کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لو، دنیا و آخرت میں شاد کام ہوگے۔ اللہ کا فرمان ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن عظیم میں برکتوں سے نواز اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے سے فائدہ پہنچا اور ہمیں ہدایت اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ بلا شبہ تو بہت بخشنے والا، کرم کرنے والا ہے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور تمام مسلمان حضرات و خواتین کے لیے تمام گناہوں اور خطاؤں سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجیے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ بلا شبہ وہ ہوگریہ جاری کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، پاکیزہ اور بابرکت تعریف، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ
کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، درود نازل ہو آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر، تابعین پر اور تا قیامت ان پر جو درست طریقے سے ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، خلوت و جلوت میں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس نے تمہارے لیے جو دین مقرر کیا اس پر اس کی حمد بیان کرو۔ تم پر اللہ کی رضامندیوں اور تم اللہ کی رضامندیوں اور بڑی نعمتوں کو پالو گے۔ ایمانی بھائیوں، اصلوں کی اصل اور ملت کی اساس اہل سنت کے عقیدہ کی یاد دہانی کرانا اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے، اس لیے کہ یہی نجات کا توق ہے جو کامیابی کے ساحل تک لے جانے والا ہے، اور جو تباہ کن افکار اور تفرقہ، اختلاف، تقسیم اور گروہ بندی کی ان راہوں سے بچانے والا مضبوط قلعہ ہے جو منظم اتفاق کو توڑتی ہیں اور معزز اتحاد کو تباہ کرتی ہیں، اور ان وقتوں میں امانت بڑی ہو جاتی ہے اور واضح ربانی منہج پر چلنے والے ارباب دعوت و اصلاح سے جڑی ذمہ داری اہم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قائدین اور فرورواؤں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ صحیح اسلامی عقیدہ پر افطرا پردازی اور اس کے روشن مقاصد کے اوپر سودا بازی کے گڑھوں سے نکالیں اور امت کے حالات سدھارنے، اس کے اتحاد کو مضبوط کرنے، اس سے مصائب کو دور کرنے اور اس کے عظیم ترین مقصد کو پورا کرنے کے لیے سرچشمہ توحید سے سیرابی و غذا حاصل کریں اور بہترین منہج اور روشنی اخذ کریں، اور بطور خاص امت کے بڑے مسائل میں جن میں سر فہرست فلسطین اور مقید مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا اولین اسلامی مسئلہ ہے جسے نئے جھگڑوں میں میڈیائی سودا بازیوں یا اخباری مبالغہ آمیزیوں یا الیکٹرانک مارکوں کے بغیر فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کے فرزندوں، اللہ کی رسی کو بطور منہج و اصول تھامنے کا وقت آ گیا ہے تاکہ ہم عدل کے ساتھ اسلام کا پھریرا لہرائیں اور عزم و حوصلے کے ساتھ شوکت کے حدود کی حفاظت کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وعدہ کو پورا کرنے کے لیے اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اور مصیبت کو دور کرے گا اور امت کو غلبہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں، اور جو چیز عقیدے کی معرفت، صحیح اعتقاد اور علم پر توجہ دینے پر مدد کرے گی اور بشارتوں، نیک فال اور امیدوں کو پورا کرے گی، جبکہ ہم نئے ہجری سال کے شروع میں ہیں، وہ امنگوں اور حوصلوں سے پر نئے تعلیمی سال کی شروعات ہے، جبکہ اس نئی وبا کے سائے میں ہمارے طالب علم بیٹے اور بیٹیاں پڑھائی کی نشستوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، لیکن احتیاطی حالات میں وہ مجازی نشستیں ہوں گی۔ یہیں تعلیمی کارواں کی خدمت کے لیے مستقبل کے وژن اور دور حاضر کی زبان کے بیچ ہم آہنگی پیدا کرنے میں آن لائن تعلیم کی اہمیت اور نئے تکنیکی وسائل اور ورچوئل پلیٹ فارم یعنی مجازی اسٹیج اور ڈیجیٹل تبدیلیوں سے استفادہ کی ضرورت نمایاں ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی تکمیل کے لیے اسکول اور یونیورسٹی کے ساتھ گھر اور خاندان کے تعاون کی اہمیت بھی نمایاں ہوتی ہے۔ اسی لیے اے ہمارے عزیز ماؤں اور باپوں اور معزز معلمین و معلمات، ہم جس قدر آپ پر فخر کرتے ہیں اور آپ کی کوششوں پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اسی قدر ہم نئی نسل کی ترقی کے لیے آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے طلباء و طالبات کی صحت و سلامتی کی حفاظت کے لیے مزید تعلیمی، تنظیمی اور تربیتی کوششیں کریں گے۔ لوگوں نے اپنے دین اور وطن کی خدمت کے لیے جو تعاون کیا ہے اور اپنے فرورواؤں کی ہدایت کو مانا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ اسی طرح تعلیم اور علم کے حامل باصلاحیت افراد کا شکریہ جو ان حالات میں تعلیم کے پیغام کو پہنچانے میں لگاتار لگے ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام کو نفع بخش علم اور نیک عمل کی توفیق دے اور سلف امت کے منہج پر کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے اور امت سے مصیبت کو اٹھا لے کے وہی صاحب فضل و احسان ہے۔ یہ باتیں رہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم کرے، مخلوقات میں سب سے اچھے فرد پر درود و سلام بھیجیے جیسا کہ اس کا آپ لوگوں کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ میری طرف سے ان پر خوشی میں بسا سلام نازل ہو جب تک افق پر اندھیرے میں پورا چاند چلتا پھرتا روشن رہے۔